ویلکم بیک ناظرین. یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ انویزیبل ہو گئی تھی چیز، تو دوبارہ اس کو ہٹا کر تو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ تجربہ الحمدللہ کامیاب ہو گیا. چلیے اب ہم آج بات کرتے ہیں جی اپنا صفاتی نام کی طرف. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صفاتی نام کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ اب شیئر کریں گے. صفاتی نام کے جو تھا معاملہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ کرتے ہیں. آج جو اسم میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بھی آپ سنتے آ رہے ہیں، میں بھی اس کو سنتا آ رہا ہوں اب سے نہیں، مدتوں سے. لیکن ایکچوئل اس کا جو معنی ہے یا اس کے جو مفہوم ہے یا اس کا جو فنکشن ہے، اس صفاتی نام کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے، اس طرف آنا ہے، وہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جامع، الجامع بھی لکھا جاتا ہے. اس صفت کا فنکشن کیا ہے؟ یا جامع کا جو فنکشن ہے، یا جامع کا جو فنکشن ہے سب کو جمع کرنے والا، سب کو جمع کرنے والا. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ صفت جو ہے اس کو ہم نے کہاں جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنا ہے. اس صفت سے ہم نے اب کیا کیا زندگی کے جو بقایا کام ہیں وہ لینے ہیں. یہ ذرا سمجھیے گا. پھر بتاتا جاؤں آپ لوگوں کو کہ کچھ ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے ایک دم جو ہے یہ فیس بک آؤٹ ہو گئی تھی، تو پھر اس کو دوبارہ کوشش کی اور الحمدللہ کوشش کامیاب ہو گئی، ورنہ شاید یہ آج 39 منٹ کا ہی پروگرام ختم ہو جاتا ہے. اور یہ جو صفاتی نام والا ایلیمنٹ ہے اس کو پھر کل ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایکٹیویٹ ہو گیا اس کو جاری رکھتے ہیں. اب اس کے ساتھ دوسری جو صفت ہے یہ وہ صفت ہے جس کے لیے لوگ جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں اس وقت سوسائٹی میں. دولت مند بننے والا صفت موسٹلی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی یا غنی ہوں، یہ دولت بنانے کے اس میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے، ایکچوئل ہے یا مغنی ہوں. جب ہم پڑھتے ہیں یا جامع ہوں یا مغنی ہوں، ٹھیک ہے جی. اب اس کا معنی بھی بتا دیتا ہوں. یا مغنی ہوں بے نیاز کرنے والا، غنی بنانے والا. بے نیاز اور غنی کا مفہوم یا مطلب وہ کیا ہے؟ مقبول احمد السلام علیکم صاحب. بے نیازی مبرہ تمام پریشانیوں سے، غنی بنانے والا، آسودہ، ریلیکسر، مطمئن، دولت مند. خالی دولت کی بات نہیں ہو رہی، دولت کے ساتھ پاورز بھی دے رہا. کہتے ہیں نا آسودگی آ گئی زندگی میں اور مطمئن آ گیا اور دولت مند بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو جو افراد یا جامع ہو اور یا مغنی ہو ان دونوں طاقتوں کو پکارتے ہیں، ان دونوں طاقتوں کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ان دونوں طاقتوں سے رجوع کرتے ہیں، ان دونوں طاقتوں سے کام لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلے تو وہ آپ نے سامنے رکھنا. دولت مند کا تو اس کے اندر فیکٹ ہے ہی ہے کہ یا مغنی ہو جب پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ وہی ہے نا، جیسے بینک ہوتے ہیں نا، کوئی اسٹیٹ بینک ہے اس کے اندر اکاؤنٹس ہوتے ہیں، سیونگ ہے، کوئی کرنٹ ہے، کوئی کمرشل اکاؤنٹ ہے، کوئی بزنس اکاؤنٹ ہے، کافی سارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. سیم اسی طرح اسی روٹ پہ اسی معاملے کے اندر جو 99 نیم آف اللہ کی صفات ہیں ان کی پاورز اللہ نے دی ہیں. کس چیز کی آپ کی نیڈ ہے، کیا آپ کی ضروریات زندگی ہے، کس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں، تو آپ اس صفت سے رجوع کریں، اس صفات سے آپ رجوع کریں، اس صفات کو آپ جوڑیں، اس صفات کو آپ سمجھیں، اس صفات سے آپ نے کام لینا ہے. یہ پوائنٹ ہے اس کا. تو یا جامع ہو سب کو جمع کر، سب کو جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا. گھروں کے اندر کئی
ایسے ڈومیسٹک ایشو ہیں جس میں سب الگ ہو چکے ہیں، دل سے بھی دماغ سے بھی۔ اب ان سب کو یکجا کرنا ہے۔ ہماری تو طاقت نہیں، ہم تو اس کی بھی محنت کر کے تھک گئے، اس کی بھی محنت کر کے تھک گئے، اس کی بھی محنت کر کے تھک گئے۔ اب ہم اس سے رجوع کر رہے ہیں یا جامعوں سے، وہ دوبارہ اس کنبے کو اکٹھا کرنا ہے، وہ دوبارہ اس فیملی کو فیملی بنانا، وہ دوبارہ جو دل کے اندر کدورتیں ہیں، دل کے اندر نفرتیں ہیں، کسی کی بھی وجہ سے، ایکس وائی زی کی وجہ سے، اس سب کے سب کو اکٹھا کرنا یا جامع، سب کو جمع کرنے والا، سب کو جمع کرنے والا۔ تو جن افراد کے اندر یہ ایشو، اسپیسیفک یہ ایشو کہ ان کی اولاد ان سے دور ہو گئی ہے، یا ان کے اپنا والدین جو ہے وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، یا وہ دنیا کے کسی کونے میں رہ رہے ہیں اور کچھ اسباب ایسے نہیں بن رہے کہ وہ اپنی فیملی تک پہنچ جائیں یا فیملی کو وہاں بلوا لیں، تو یہ سب کو جمع کرنے والے کے لیے یہ جو صفت ہے یا جامع، اس کو آن کرنا ہوگا، اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا، اس کو سامنے لانا ہوگا۔ جب ہم اس چیزوں کو سامنے لائیں گے اور اس پاور کو پکاریں گے، تو یہ پاور اگین، جتنی پاوریں ابھی تک بتائی ہیں ان کا فنکشن ہی ایسے ہوتا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے کام کا ہو جاتا۔ تاثیر ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی کہ آپ کتنی لگن سے، کتنے شوق سے چاہتے ہیں کہ سب جمع ہو جائیں، سب قریب ہو جائیں۔ آپ اپنی جو دنیاوی وہ ہیں وہ سب آپ جنتر منتر تنتر آپ کر چکے ہیں، تمام کے تمام جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، شاید تھک بھی گئے ہوں۔ تو جب یا جامع ہو، پھر اس کے بعد وہ جو دولت مندی والا معاملہ ہے، یا مغنی ہو، المغنی ہو۔ اب ہم ان سب کو اکٹھا تحریر کرتے ہیں، سب کو جمع کرنے والا، بے نیاز کرنے والا اور غنی بنانے والا۔ اب یہ سب کو سب آگے، پھر بے نیاز ڈیلیٹ ہو گئی، ساری گلے شکوے لڑائیاں جھگڑے سب ہٹا دیے، ختم کر دیے کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مسٹیکس ہوئی، آپ سے بھی ہوئی، ہم سے بھی ہوئی، چلو جی اب اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں۔ یہ ہیں نا چیزیں ایسی، اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر نہیں ہیں، بالکل ہیں۔ اس کے بعد اب اس کو استعمال کرنے کا کیا فارمولہ؟ استعمال کرنے کا وہی فارمولہ ہے جو آپ کو بتایا۔ ایک یہ ہے کہ آپ ایک کام میں سارے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو جامع ہے نا، کام کرنا، کمپلیٹ کام کرنا، وہ ہم لوگ نماز میں کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے اندر وہ سب ہے۔ پھر جب عشاء میں وہ جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وہ کیا خوبصورت دعا ہے، اوہو کیا خوبصورت دعا ہے وہ، یا اس کی بھی یعنی وہ میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ کے اندر، اس کی کیا ردت، یا تو جو ہے نا وہ تھکاوٹ کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، جبکہ وطر کا چس اور وطر کا جو لذت ہے نا، وہ آتی اس وقت ہے جب تیسری رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اتنا مٹیریل ہے اس کے اندر، اتنا مٹیریل ہے کہ وہ امیجیٹ عرش بری کے خزانے بھی کھل جاتے ہیں۔ یہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ زندگی رہے۔ ابھی ہم یہ الجامع اور المغنی کی طرف آتے ہیں۔ تو جب صفات کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو 2 رکعت نماز حاجات۔ اب حاجات کون سی؟ جس پہ یہ صفات کو آن کرنا ہے آپ نے، یا جامع کو یا مغنی کو، یا اس سے پہلے جتنی بھی صفات بتائیں اس کو 2 رکعت نماز حاجات پڑھ کر سینڈ کر دیں آپ، یا جامع ان کو اکٹھا کر دیں، امیجیٹ اسباب بننا شروع کر دیں۔ ناراضگی ہے، کدورت ہے، کوئی چیز ہے، کوئی حصہ آپ کا آؤٹ ہو گیا ہے، کوئی معاملہ آپ کا آؤٹ ہو گیا، یہ سب جمع کر دیں۔ کچھ چیزیں آپ کی بکھر گئی ہیں، ان سب کو یہ جمع کر دیتا ہے۔ یہ صفات کی پاور ہے۔ یا مغنی ہو، بے نیاز کر دینے والا اور غنی کر دینے والا، یعنی اسودہ مطمئن دولت مند،
ایسی دولت جس میں آسودگی بھی ہے اور مطمئن بھی ہے. ایسی دولت نہیں کام کی دولت ہے اور جناب ٹینشن ہی اتنی پوچھیں کچھ نہیں. یہ ہے ایکچوئل امیری, یہ ہے ایکچوئل دولت مندی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان ایس ایم افضل کو. اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عام ناصر. اللہ حافظ.